نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرما رہے ہیں بدر میں تو وہ سمدیت کی صفت غالب ہے، اور آپ جو دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیرا نام لینے والے آج زندہ نہ بچے تو یہ نہیں میرے دین کا، میری شریعت کا میرا کیا ہوگا، وہاں بھی محبوب فرما رہے ہیں مالک پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بھی سمجھ لیں آپ، حضور اس کیفیت میں ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کیفیت کے اندر ہیں، ایک ہی مارکا ہے، کیفیتیں جدا جدا ہیں، وہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان نہیں ہے، حضور ظاہراً میں نے آپ کو سمجھایا نا کس صفت کا غلبہ ہے، اللہ کی بے نیازی کی صفت کا غلبہ ہے کہ یا اللہ تو انہیں بچا لے، تیری مرضی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کیفیت کا شکار ہیں، وہ بڑی تسلی سے میدان کے اندر ہیں، صحابہ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، صفوں کو سمجھا رہے ہیں، اور پوچھا نا بھائی کون عریش پر کھڑا ہوگا حضور کی ظاہراً حفاظت کے لیے، تو فرمایا سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا وہاں جا کر، ٹھیک ہے۔ وہ کسی اور کیفیت کے اندر ہے، انہیں خوف نہیں ہے، خشیت نہیں ہے اس وقت ظاہراً معنوں میں، وہ کہہ رہے ہیں میں وہاں بھی کھڑا ہوں گا، صحابہ کو بھی ٹرین دے رہے ہیں، صفے بھی بنوا رہے ہیں۔ اور جب دیکھا نا حضور پر گریا اتنا طاری ہوا، حدیث پاک ہے حضور سجدے سے اٹھے اور رو رہے ہیں اللہ کے آگے، تو آپ کے کاندھوں پر جو چادر مبارک تھی نا خشیت الہی کی وجہ سے ڈھلک گئی، اور کاندھے آپ کے ہلنے لگے خشیت الہی کی وجہ سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسے مصطفیٰ کو چمٹا لیا، ایسے پیچھے سے آ کے نا ایسے باہوں میں لے لیا، جو ساری زندگی کو آسرا دینے والا ہے ابو بکر ان کو شفقت اور محبتوں سے لپیٹ رہے ہیں۔ کیفیت کی بات ہے، لپیٹ کر فرمایا مصطفیٰ، حضور صحابہ کی بات کر رہے ہیں نا اللہ سے، یا اللہ اگر یہ چلے گئے تو تیرا نام کون لے گا؟ اور وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں محبوب اللہ آپ کے ان آنسوں اور سجدوں کو ضائع تھوڑی ہونے دے گا، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے تو 2 آنسو بھی بہت ہیں، بہت قیمتی ہیں، آپ کا تو لمحے کا سجدہ بہت قیمتی ہے، محبوب آپ اتنا رو رہے ہیں، اتنا پریشان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو ضائع تھوڑی ہونے دے گا، ان صحابہ کو تھوڑی کچھ ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ فتح ہی دے گا ہمیں۔ اتنی دیر میں جبریل امین تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جبریل تمہاری تائید پیش کرتے ہیں، اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے۔ دونوں کیفیت جدا جدا ہیں، دونوں کیفیت جدا جدا ہیں۔ حضور کے درمیان اللہ اور حضور کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، حضور ڈائریکٹ خدا کی صفات سے آشنا ہے تو سمدیت کی صفت کا غلبہ آ گیا، لیکن ابو بکر کے درمیان تو مصطفیٰ کی رحمت بھی شامل حال ہے، وہ جانتے ہیں جہاں پر درمیان میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور ان کی دعائیں اور ان کا سجدہ ہے تو اللہ تعالیٰ رائے گاہ جانے نہیں دے گا، وہ اس کانفیڈنس کے اندر ہے، اس اعتماد کے اندر ہے، اس یقین کے اندر ہے کہ جب مصطفیٰ کریم دعا کرنے والے ہیں تو خدا کچھ ہونے تھوڑی دے گا۔ یہ اعتماد جب پیدا ہو جائے نا ایمان والوں کے اندر، نبی سے رشتہ اور یقین، تب کمال پیدا ہوتا ہے مزاج کے اندر۔ ابھی ہماری زندگی کے اندر نا یہ یقین والی کیفیت نہیں ہے، وہ ایمان والی کیفیت نہیں ہے، ہم سجدے کرتے ہیں خالی، ہم کی بات چھوڑ دیں، مجھے آپ سمجھ لیں کہ میں اپنی بات کر لوں کہ میرا سجدہ ہے خالی سجدہ، بس سجدہ کیا، چند تسبیحات پڑھی اور اٹھ گئے۔ ان سجدوں کے اندر وہ للہیت، وہ یکسوئی، وہ گریہ، وہ آنسو، وہ دعائیں وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں۔